والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. محترم خواتین اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ عمن والہ نے ہم سب کو یہ زندگی اپنے کرم سے عطا فرمائی. اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی. یہ بے شمار نعمتیں یہ تو بند ہو گئے. نہیں پکا بول رہے ہیں، بند ہو گیا ہے. اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اپنے کرم سے یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہر وقت ہر آن برستی رہتی ہیں. فرمایا گیا: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بنا دیے جائیں اور 7 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، پھر یہ لکھتے لکھتے ساری روشنائی ختم ہو جائے، پھر اور 7 سمندر ایسی آ جائیں روشنائی کے، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں. فرمایا کہ پھر اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریفیں وہ لکھی نہیں جا سکیں گی، پوری نہیں ہوں گی. تو اس اللہ نے جو ہم سب کو نعمتیں دی ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ کی ایک ایک نعمت کی تفصیل کو بیان کرنا شروع کرو تو عمریں نہیں قیامت آ جائے اور وہ پوری نہ ہو سکے. وہ نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جو ایک بہت قیمتی نعمت دی ہے اس کا نام ایمان ہے. ایمان دنیا کے ہر انسان کو نہیں ملتا. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا
حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ 50 سال کم 1000 سال تک وہ اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، اس کو ایمان نہیں ملا، اور جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تو جیسے اور کافر ڈوبے ویسے وہ بھی ڈوبا، نہ ابھی نہیں۔ ہم تم پر یہ کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس ایمان کی حفاظت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کب تک ضروری ہے؟ کہ بھائی موت تک ضروری ہے۔ ایمان کو بچاتے 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 ہم موت تک چلے جائیں، اور پھر موت ایمان کی حالت میں آ جائے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں، پھر کبھی ناکام نہیں۔ وہ نعمت اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ ایمان والے کی یا ایمان والی کی جب ایمان کی اور نیکی کی حالت میں موت آنے کو ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ عمن والہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے فلاں بندے کی، میری فلاں بندی کی روح نکال کر لاؤ، میں نے اس کا دنیا میں امتحان کر لیا ہے، میں نے اس کو ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا، اس کا امتحان ہو چکا، اب اس کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کو راحت دوں، دنیا کی تکلیفوں سے نجات دوں۔ چنانچہ اللہ کے حکم فرمانے کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اور 500 فرشتوں کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں۔ 500 فرشتے آتے ہیں جن کے پاس جنت کے گلدستے ہوتے ہیں، ریحان کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور بہت یعنی خوبصورت انداز میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کے گلدستوں میں حدیث شریف میں آتا ہے 20 رنگ ہوتے ہیں، اور ہر رنگ میں الگ خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سارے فرشتے آ کر کے اس اللہ کے بندے کو یا اللہ کی بندی کو گھیر لیتے ہیں، قطار لگا لیتے ہیں، اور ملک الموت فرماتے ہیں کہ اے خوش نصیب روح، چل فی صدر مخضود، ایسی بیریوں کی طرف چل جس میں کانٹا نہیں، ایسے کیلوں کی طرف چل جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو بہت گھنا سایہ ہے، اور بہتا ہوا پانی، اور بے شمار پھل، وفاکہۃ کثیرہ۔ فرمایا ملک الموت اس سے ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، اور
جنت کے اور اس کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی وہاں سے جنت کے منظروں کو دیکھتے